زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. پھر عرض کروں، لکھنا ہے ابھی تو. جی لیا 4 دن جوانی میں، زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. اس نے زندگی اور عمر میں فرق کیا ہے، اور یہ بڑا فرق ہے عزیزان. عمر دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں کے پیمانے سے ماپی جاتی ہے. 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، بڑی لمبی عمر پائی. ہم بھی اپنے ہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی پائی. دیکھیے روز ہم بولتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے اس پہ. 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں، 60 سال کی زندگی ہو گئی ہے نہیں کہتے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی زندگی بڑی خوشحال گزری، تو زندگی خوشحال گزری کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ میری عمر بڑی خوشحال گزری. ہم بھی فرق کرتے ہیں. یہ فرق قرآن نے کیا تھا. وہ زندگی اور عمر میں فرق کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس طبی زندگی جو عمر پوری کی پوری عمر تمہاری جو اس دنیا میں گزری، جو طبی زندگی کی ہے، کتنی بھی بڑی ہو، یہ تمہاری عمر ہے، زندگی نہیں ہے. ہمارے ہاں تمہاری زندگی پہچانی جائے گی، عمر سے ہمیں کوئی دخل نہیں ہوگا. 50 سال جیے یا 60 سال یا 100 سال جیے، کہتا ہے یہ کہ یہ جو چیز تھی عمر جسے تم کہتے ہو، یہ تو جس دن تمہارا آخری سانس ختم ہوا عمر ختم ہو گئی، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی اس سے. زندہ انسانوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ استجیبوا الی اللہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے چلتے پھرتے انسانوں، لبیک کہو رسول کی اس دعوت پہ جو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں زندگی مل جائے. وہ تو زندہ انسان ہے، لیکن وہ عمر والے انسان ہیں. زندگی جو ہے وہ حسن عمل سے ملتی ہے. وہاں جو زندگی کا پیمانہ ہے خدا کے ہاں، وہ انسانی اعمال کا پیمانہ ہے. وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم بھی اپنے ہاں یہ بولتے ہیں کہ بڑی خوشحال زندگی گزری، زندگی بڑی تنگی میں گزری. عمر نہیں ہم کہتے کہ بڑی خوشحال گزری، میری عمر بڑی تنگی میں گزری. فرق کرتے ہیں ہم. عمر بڑی لمبی پائی لیکن زندگی بڑی تنگی میں گزری، دونوں میں فرق ہے. یہ جو چیز ہے نا زندگی، یہ ہے اصل حیات. ان الآخرۃ لحیوان. کہتا ہے زندگی کا تو لفظی اس پہ بولنا چاہیے جو عمل سے مرتب ہو کے آتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اچھی خوراک کھانے سے، اچھی طرح رہنے سہنے سے، دوائیاں کھانے سے تو عمر بڑھتی ہے، زندگی نہیں بڑھتی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. میں فرق کر رہا تھا عمر میں اور زندگی میں. یہ فرق قرآن نے کیا ہے. زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں میں زندگی عطا کروں. زندہ انسانوں سے کہنا تمہیں زندگی عطا کروں. عمر اور زندگی میں فرق کر رہا ہے. انسان مرتا ہے تو اس کی عمر ختم ہوتی ہے، اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی. عمر طبی اسباب سے مرتب ہوتی ہے اور اسی سے ختم ہوتی ہے. زندگی حسن عمل سے ترتیب پاتی ہے اور حسن عمل ساتھ جاتے ہیں انسان کے. تو جو اسے نہیں مانتا، زندگی کو جو ساتھ جانے والی ہے، اس کے سارے اعمال جتنے ہیں وہ عمر سے متعلق ہوتے ہیں. عمر ختم ہوتی ہے تو وہ اعمال بھی ختم ہوتے ہیں، ان کے نتائج بھی ختم ہو جاتے ہیں. سر ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اچھے کام کرنے سے اپنا اطمینان ہوا، اپنی خوشی حاصل ہو گئی، معاشرے میں عزت حاصل ہو گئی، نام ہوا دنیا کے اندر، ڈنکا بجا آسمان تک، سب کچھ ہوا. زندگی نہیں.
حسین انداز میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، دنیا اس کی شہادت دے رہی ہے، تو مجھے ان کا بھی تو کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ کہا کہ وہ تمہاری طبی زندگی یا طبی عمر جسے آپ کہتے ہیں، اس کے وہ کام تھے، تم نے اپنی طبی عمر کے اعتبار سے اس کا جو صلہ، اس کی جو جزا، اس کے جو نتائج سے وہ لے لیے، وہاں تمہاری عمر ختم ہو گئی اور وہ اعمال ختم ہو گئے، وہ سب کچھ تم وہاں لے چکے ہوئے ہو۔ بلکہ آج اب تم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ضائع کر چکے ہوئے ہو، تم خود ہی ضائع کر چکے ہو۔ تو اب یہاں سے ایک بڑا بنیادی نقطہ آیا عزیزان من، حسن عمل کا اگر جذبہ محرکہ اپنا اطمینان، اپنی خوشی یا شہرت ہے معاشرے کی، تو یہ پھر زندگی اس سے نہیں بنتی، جس کا تو جذبہ محرکہ اس سے بہت اونچا ہونا چاہیے۔ وہ زندگی جو عمل سے بنتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ جنت بھی جہنم بھی، اسے زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ جو طبی سانس لینے والی چیز ہے وہ عمر کہلاتی ہے۔ تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی، بڑے باریک اصطلاحیں ہیں اس شخص کے ہاں بھی صاحب۔ طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ کہا وہاں تم اس زندگی میں بڑائی چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، استکبار چاہتے تھے، بغیر تعمیری نتائج پیدا کیے ہوئے۔ الحق کو چھوڑ کر تم چاہتے تھے کہ تمہیں بڑائی مل جائے۔ یہاں یہ نظر آیا کہ دنیا میں بڑائی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی تکبر اور چیز ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں تکبر عزازیل رخال کر، لیکن ہمارے ہاں تو جب پھر یہ تصوف آ گیا تو وہاں تو پھر ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کا استکبار، وہ تو سارے کا سارا ہی ان کے ہاں ناجائز قرار پا گیا۔ ہو جا کھ مسجد دا جڑا میں کہنا ہونا ہے گا، رڑکی نہ کسی کے پیراں وچ ان کی زندگی۔ قرآن استکبار کو معیوب قرار نہیں دیتا ہے، وہ تو مومن کو کہتا ہے کہ مومنین کو تو وہ اعلان کہتا ہے، تمام اقوام عالم سے بلند۔ وہ جب اعلان کرتا ہے مینار پہ کھڑا ہو کے 5 دفعہ دن میں کہ اللہ اکبر، تو در حقیقت وہ خدا کے قوانین ماننے والی قوم کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تو اکبر ہے ہی، تم کہو یا نہ کہو۔ یہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے؟ خدا کے نظام کو قائم کرنے والی جماعت کی صفت بتائی جا رہی ہے، وہ کہ جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہماری زندگی اس امر کی شہادت ہے کہ ہم کسی انسان کو صاحب اقتدار نہیں مانتے، صرف خدا کو مانتے ہیں۔ جو یہ مانے گا وہ تو خود کبریائی کے مقام پہ پہنچ جائے گا۔ جس نے کسی انسان کو حق حکومت نہیں دیا ہے، سوچئے وہ کتنا بڑا انسان ہو گیا خود۔ تو یہ جو خدا کی کبریائی ہے، یہ خدا کے بندوں کی کبریائی ہے۔ تو استکبار جو ہے یہ تو حق ہے مومن کا، بلکہ شناخت ہے مومن کی، خصوصیت ہے مومن کی۔ کون سا استکبار برا ہے؟ تستکبرون فی الارض بغیر الحق، الحق کے بغیر استکبار جو ہے، بڑائی حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا الحق کے بغیر۔ کہا یہ ہے تم جو کرتے تھے عزیزان من، قرآن کے تقابل جسے کہتے ہیں، تجزون عذاب الہون، آج پھر ذلت کا عذاب بھگتو۔ تم استکبار چاہتے تھے نا، بہت بڑا بننا چاہتے تھے بغیر الحق، اس کا نتیجہ جو ہے آخرت زندگی تمہاری جو ہے نہایت ذلت آمیز ہوگی۔